جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. سن لیا آپ نے، عمران نیازی نے جناب آصف علی زرداری کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی بندوق کے نشانے پر، مطلب یہ کہ پاکستان کے سابق صدر، ایک سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن اور ممبر نیشنل اسمبلی آصف علی زرداری عمران خان کی بندوق کے نشانے پر ہے. درست کہا، ٹھیک کہا، بالکل صحیح بولا کہ ہدف ہیں جناب آصف علی زرداری اور بندوق ہے نازی نیازی کے ہاتھ میں. بالکل درست بات درست ہے، لیکن بات ادھوری ہے. اور پوری بات یہ ہے کہ یہ بندوق کوئی نئی بندوق نہیں، یہ تو بہت پرانی بندوق ہے جسے ابھی ریسنٹلی عمران نیازی کے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے، ورنہ یہ وہی بندوق ہے جسے یار دوستوں نے پچھلی 3 دہائیوں سے تانا ہوا ہے آصف علی زرداری کے سینے پر. اور ویسے ایسا بھی نہیں کہ اس بندوق سے کبھی فائر نہ کیا گیا ہو آصف علی زرداری پر. کبھی یہی بندوق دکھا کر انہیں جیل نہ بھیجا گیا ہو، کبھی یہی بندوق تان کر ان کی زبان نہ کاٹی گئی ہو، اور کبھی اسی بندوق کے نشانے پر رکھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی گئی ہو. جی سب دیکھ چکے ہیں آصف علی زرداری صاحب، سب برداشت کر چکے ہیں اسی بندوق اور بندوق کو تھامنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. سب کچھ دھونس، دھمکی، گالی، نفرت، تشدد، عزیزوں کی شہادت، الزام، دشنام، سب کچھ دیکھ چکے ہیں، برداشت کر چکے ہیں، سہ چکے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عمران نیازی صاحب کہ عوام کو اچھی طرح خبر ہے کہ یہ وہی نیٹو دشمن اور عوام مخالف بندوق ہے جس کے زور پر آپ کا فیشسٹ ٹولہ کھلم کھلا بدماشی کرتا پھر رہا ہے. اسی بندوق کے زور پر تو وہ اپوزیشن کو یہ دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ناکام ہونے کی صورت میں آپ انہیں زمین کے 6 فٹ نیچے لے جائیں گے. یہ وہی بندوق ہے جس کے زور پر آپ کے بدماش وزیر اور مشیر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 5000 افراد کو سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. جی نیازی صاحب، عوام کو بہت اچھی طرح خبر ہے کہ یہ وہی بندوق ہے جسے دکھا کر انہیں ان کے جمہوری حق سے محروم رکھا گیا. یہ وہی 2 نالی ہے جسے چلانے کے لیے آپ کو نیب اور میڈیا کے 2 کندھے فراہم کیے گئے. اور اب اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہی بندوق دکھا کر ڈرا پائیں گے جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ جن کی زندگی کا ایمبیشن ہی آپ جیسی نان ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف ریزسٹ کرنا ہے، تو بھائی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے آپ کی. ذرا یاد کیجئے کہ جب آپ کی یہی موروثی بندوق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی تو جن سیاستدانوں کو اسی بندوق کے نشانے پر رکھا گیا تھا اس میں سے ایک آصف علی زرداری صاحب بھی تھے. تو کیا پرویز مشرف ڈرا پایا تھا آصف علی زرداری صاحب کو؟ جمہوریت کی بات کرنے سے روک پایا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بچانے سے روک پایا تھا؟ یا خود کو استعفیٰ دلوانے سے روک پایا تھا؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کی یہی پشتینی بندوق تانی گئی تھی آصف علی زرداری پر اس وقت جب وہ صدر پاکستان تھے. تو کیا اس بندوق کی دہشت روک پائی تھی آصف علی زرداری کو 18ویں ترمیم لانے سے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں عمران نیازی صاحب کہ جو شخص اس وقت آپ کی بندوق کی نشست پر ہے وہ آپ کی بڑکوں سے ڈرنے والا ہے نہیں. اور یہ جو آپ جلسوں میں منہ سے فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں نا، تو اس کا صرف ایک ہی پرپز ہے، اور وہ یہ کہ اپنے خوف کو، اپنی گھبراہٹ کو چھپانا خود اپنے آپ سے اور اس کلٹ سے جسے دنیا فلدیوں کے نام سے جانتی ہے، جو آپ کی گالیوں کی تال پر
رقص کرتے ہیں, جو آپ کی لغو گوئی پر جھومتے ہیں, تو انہیں خوش کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مگر دوسری طرف عوام تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آٹا اور چینی چوروں کا سردار دوسروں کو ڈاکو کہہ کر خود کو پارسا ثابت کر نہیں پا رہا. عوام دیکھ رہی ہے کہ معیشت تباہ کرنے والا, کروڑوں نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کرنے والا, لاکھوں مکان تعمیر کروانے کا جھوٹا وعدہ کرنے والا ایک نکما اور ناکام وزیر اعظم خود کو بچا نہیں پا رہا, سارا الزام آصف علی زرداری صاحب پر پھینک کر. تو عمران نیازی صاحب, آپ کی ڈیسپریشن اپنی جگہ پر, لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس سچ کا سامنا کر لیں تو بہتر ہوگا کہ آپ جتنی بھی بدتمیزی کر لیں, جتنی بھی بد زبانی فرما لیں, اب آپ کی پرائم منسٹرشپ irreparable ہو چکی ہے. تو بجائے اپنی زنجیر کھلنے پر خوش ہونے کے یا اپوزیشن کو ڈرانے اور دھمکانے کے, آپ اس سچویشن کو جتنی جلدی قبول کر لیں اتنا ہی بہتر ہوگا, خود آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. ورنہ اندر سے آپ کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ آپ کی بندوق کی نشست پر وہی زرداری صاحب ہیں جنہیں آپ جیسے لوگوں سے یہ بندوق لینے کا گر اچھے سے آتا ہے.